الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری ان دنوں بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں۔ نگران شورا کے ساؤتھ افریقہ تنزانیہ پہنچنے پر اسلامی بھائیوں نے والہانہ استقبال کیا۔ آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ ہے تجھ سے دعا بے اکبر مقبول ہو فیضان سنت، ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، وہ کسی صورت نہ کم چشم کرم، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، وہ کسی صورت نہ کم چشم کرم، وہ کسی صورت نہ کم چشم کرم، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ آپ پہلے سے آگے کہاں جانا ہے؟ وہ کرم بہر خاک مدینہ، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پہچار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پہچار یار،
استغفر اللہ ربی العظیم اللہم اغفر لذنبی اللہم اغفر لذنبی وبارک لی فی رزقی استغفر اللہ ربی العظیم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی العظیم واتوب الیہ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر هم مغرقنا خذ يدي سهل لنا اشكالنا آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن سلام کروں گا کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دوں گا چھین گئے تو الحمدللہ کہوں گا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن اس وقت الحمدللہ سحری کی سعادت حاصل کر کے عاشق رسول رجب المرجب کے روزے کے لیے سحری کی ہے اور الحمدللہ اس وقت ہمارا ہم اسلامی بھائیوں کا قافلہ مزار شریف کی طرف کوچ کر رہا ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علیکم قافلے میں چلو قافلے میں چلو سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو قافلے میں چلو صلو علی الحبیب کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلے علم حاصل کرو جہل داخل کرو پاؤگے وسعتیں قافلے میں چلو 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 قرض دار ہو یا کہ بیمار ہو چاہو گے راحتیں قافلے میں چلو گرچہ ہو گرمیاں یا کہ ہو سردیاں چاہے ہو بارشیں قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو
قافلے میں چلو قافلے میں چلو 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دیکھنے قافلے میں چلو سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلے قافلے میں چلو 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 اے میرے بھائیوں رٹ لگاتے رہو قافلے میں چلے قافلے میں چلے فون پر بات ہو یا ملاقات ہو سب سے کہتے رہے قافلے میں چلو 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 درس دے یا سنے یا بیان آپ دے اس میں یہ بھی کہے قافلے میں چلے عاشقان رسول ان سے رحمت کے پھول آؤ لینے چلے قافلے میں چلے قافلے میں چلو 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 عاشقان رسول آئے لینے دعا آؤ مل کر چلے قافلے میں چلے عاشقان رسول آئے ہیں مرحبا ہر خواہی کرے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو ساحل سمندر پر موجود اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کا مزار شریف اس کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں شیخ شریف موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ صاحب مزار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی مزار یہ زیارت گاہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی عاشقان رسول کا مدنی قافلہ فجر کی نماز یہیں ہم نے ادا کی اور فجر کی نماز کے بعد ہم نے یہاں حاضری دی ہے عین سمندر کے کنارے راج کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں اور میرے مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول جو ناظرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی برکت عطا فرمائے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے شجر و حجر اے پانی کے ذرے قطرے قطرے ہمارے ایمان پر گواہ ہو جاؤ ہمارے ایمان پر گواہ ہو جاؤ میں مسلمان ہوں میں محمدی ہوں میں قادری ہوں میں حنفی ہوں میں رضوی ہوں میں اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہو عطاری عطاری ہو عطاری آقا دے دو بے قراری عطاری ہو عطاری
دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری مرشد تیرے صدقے واری عطاری ہوں عطاری مرشد تیرے صدقے واری عطاری ہوں عطاری نازا ہوں نسبت پہ تمہاری عطاری ہوں عطاری سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، ویئر از ان دعوت اسلامی. اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج کے سلسلے میں ہم تنزانیہ افریقہ میں تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان ہونے والا سنت و بڑا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. My dear Islamic brothers, first of all تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پر. First of all, I welcome all of you.
for responding to our invitation, and we really appreciate your coming. मैं भी यहाँ जितने इस्लामी भाई बैठे हैं सब इंग्लिश समझते हैं. Possibly the brothers that are seated here, they understand English. सल्लु अलल हबीब. My dear businessmen, Islamic brothers, Hazrat Abdul Hamid bin Mahmud al-Mughli rahmatullah ta'ala alayhi says, once he was sitting with Hazrat Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Meanwhile, a caravan reached. The participants of the caravan told him that while they were on their way to Hajj, one of their companions passed away on a stony land. Having fulfilled his funeral rites, they started digging the grave for his burial, but the grave was full of black snakes. They dug another grave, but that was also full of serpents. Scorpions. Then they dug the third grave, which was full of snakes too. Worried and grieved by the shocking situation, they had come to take advice from Hazrat Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, leaving the dead person is the graveyard. Hazrat Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma said, he is being punished for what he did in the world. Go and bury him in the same grave with snakes. For if you dug the whole earth, even then you would find the same snakes everywhere. Therefore, they buried him in a grave. Later, having reached his home to return his things, when the participants of the caravan asked his wife about his deeds, she replied that her dead husband was a wheat seller who would tend wheat with the leftover of food. He would sell tend wheat dishonestly. So, my dear Islamic brothers, just now you have heard the outcome of tenting businessmen. May Allah grant us tawfiq to do business with honesty. My dear Islamic brothers, mostly in the love of wealth, person forgets from where this wealth has come from. Is it halal or haram? Man is too busy in earning wealth. Then suddenly the time of death comes. यानी वो इस दुनिया की मोहब्बत में मगन है, लेकिन दर हकीकत दुनिया की मोहब्बत में मगन होकर वो अपनी कब्र और आखिरत को भूलता चला जा रहा है. He is absorbed in the love of this world, therefore he has forgotten about his grave, he has forgotten about his death. तो मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, अगरचे हम कब्र को भूल गए, लेकिन याद रखिए कब्र हमें नहीं भूली. Dearest Islamic brothers, although we have forgotten the grave, but the grave has not forgotten us.
Faqih Abul Samarkandi Rahmatullah Ta'ala alayh writes in Tanbihul Ghafilin, it is said that the earth addressed the human beings 5 times daily in the following words: O son of Adam, no doubt you are walking on my back, but soon you will come into my abdomen. You eat different delicious food on me. You will be eaten by different worms inside me. You laugh on me. You will have a cry in me. You are rejoicing on me. You will suffer grief and gloom in me. You are shamelessly committing sins on me. You will meet intense punishment inside me. So قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں ہوگی سن تجھ کو وحشت بری. The grave daily calls every person that I am a place of darkness and I am a place of insects. So you are going to be very afraid and very scared when you are going to come to the grave. So be ready for that. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر ہے کہ اب ہر بات میں انگلش میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ انگلش میری اپنی بیسک لینگویج نہیں ہے، لیکن آپ کی سمجھ کے لیے، کیونکہ آپ انگلش سمجھتے ہیں، میں نے کچھ کوشش کی کہ آپ تک ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. Although most of you do not understand Urdu and English is not his language, but he has tried to do the presentation in his broken English in order to deliver the message. میسج یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں. The message is that we are lost in the pleasures of this dunya. اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو گویا بھول چکے ہیں. We have forgotten about the grave and we have forgotten about the akhirah, the hereafter. ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. We are living as if we are not going to die. ہم لوگ صبح کرتے ہیں، دوپہر کرتے ہیں، رات کرتے ہیں، ہمیں ایک ہی دھن ہے کہ ہمیں مال مل جائے. Whether it is morning or afternoon or evening, we have one enthusiasm in our heads and in our hearts so we can earn more wealth. جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم said, the world is a prison for the Muslim and a paradise for the disbeliever. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ہم نے دنیا میں ہی اپنی پیش اور اپنی آشائشوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. Well, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that the dunya is the prison for the believer and it is paradise for the kafir. But we are trying to find every comfort and luxury in the life of the dunya. ہمیں اپنی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. We have to prepare ourselves for the hereafter while we living in this world. اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک 29واں پارہ میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم جانیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Mulk,
Allah is the one who has created death and the life, so He can test you who amongst you does the good deeds. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. And in Surah Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala says that, people, fear Allah Azza wa Jal, and every being should know what He has sent for Himself in the hereafter. اب جو قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، تو کیا وہ قرآن کے ان احکامات کو نہیں جانتا؟ قرآن کے ان ارشادات کو نہیں جانتا ہے تو کیا اس نے قرآن کے بتائے ہوئے ان ارشادات پر عمل کیا؟ The one who believes in Quran or one who studies Quran, does he not know these rules? Does he not know these ahkam or orders? And if he knows, has he practiced upon it? ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ اگر ہم بزنس کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کاروبار نہیں کیا؟ کہ انہوں نے بزنس نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس مال نہیں آیا؟ کیا انہوں نے یہ سارے مطلب کہ بزنس پروسیس نہیں کیے تھے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے. Probably you might have this question in mind that, did Sahaba Ikram not do business? Did they not earn wealth? So what is wrong if we are involved in this and earning wealth? اب ان کی بزنس کو اور ہمارے بزنس کو کیا کمپیئر کریں گے؟ Would we compare their business and our business? ان کے بزنس کے اندر کس قدر سچائی، کس قدر دیانت، کس قدر علم تھا، کتنا عمل تھا، وہ کتنا تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، اور وہ دنیا اور مال کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، دنیا اور مال ان کے قدموں میں آ کر قبول ہو جانے کی التجا کیا کرتا تھا. They were very honest. They had taqwa. They never ran behind wealth. In fact, the wealth ran behind them, and wealth wanted to be under the feet of such pious personalities. ہمارا انداز ایسا نہیں ہے. Our way is not like that. ہم کاروبار، مال، ان تمام چیزوں میں گم ہو کر نہ ہمیں اپنی نمازوں کی پرواہ ہے، نہ ہمیں اپنے سچ کی پرواہ ہے، نہ ہماری زندگی کا انداز سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہے. We get so involved in business that we do not even care about salat, we do not even care about doing business with truth, and we neglect many sunnahs of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. ہمارا یہ انداز نہیں ہے. دعوت اسلامی ہمیں اس انداز کی طرف بلانا چاہتی ہے جو انداز صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا. Dawat Islami is trying to call the business community towards that way of life, which was the way of life of Sahaba Ikram Ridwanullah Ta'ala alayhim ajma'in. اگر آپ دنیا میں بزنس کمیونٹیز کی ہسٹری پر اسلامک بزنس پرسنالٹیز کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری بزنس کمیونٹی، مسلمان بزنس کمیونٹی نے دنیا میں بزنس کے لیے سفر کر کے اسلام کو پھیلایا ہے. If you study the history of Muslim businessmen, you would realize that the business community of Islam, of Muslim nation, they used that business as a tool. They traveled to the world and they spread the deen of Islam. کس طرح؟ How did they do that? سچ کے ذریعے. They did it via the truth, via the haqq. اپنی نمازیں پڑھ کر، by performing salat with punctuality, اپنے اسلامک مینرز کو ظاہر کر کے، by showing the beautiful Islamic manners. جب ایک غیر مسلم مسلمان کے ساتھ وابستہ ہوتا اور غیر مسلم مسلمان کے ساتھ بزنس کرتا، ایک غیر مسلم مسلمان کے ساتھ بزنس کے اندر شیئرنگ کرتا، مطلب ملتا، اسے کاروبار کرتا، تو وہ مسلمان کے انداز، طور طریقے، اس کا اٹھنا بیٹھنا
اور اس کا مطلب کہ بات کرنے کا انداز اور اس کی ایمانداری اس غیر مسلم کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیتی تھی. When a non-Muslim did business with a Muslim businessman, he saw the truth in him, he saw the beautiful character in him, he saw the beautiful akhlaq in him, and that forced him to accept the deen of Islam. آج مسلمان سے مسلمان مطمئن نہیں ہے. Today, a Muslim is not even satisfied with another Muslim. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مال دیتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ میرا مال کھا نہ جائے. Even if a Muslim gives his goods to another Muslim, he fears that he might not give the money back. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مال خریدتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ میرے مال کے اندر یہ ملاوٹ نہ کر دے. When a Muslim buys from another Muslim, he fears that the person who is selling, he might mix fake products in that. پہلے کے مسلمان سود سے یوں بھاگتے تھے جیسے سانپ سے بھاگتے ہیں. The previous Muslims used to run from riba, from interest, as they would run from a poisonous snake. اور آج مسلمان کے بڑے بڑے کاروبار میں سود انوالوڈ ہے. And today the riba, the interest is involved in the big businesses of Muslims. کیا سود دیمک کی طرح کاروبار کو ختم نہیں کر دیتا؟ Does the riba, the interest not destroy the business? کیا سود کا کاروبار کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ نہیں فرمایا؟ Did Allah subhanahu wa ta'ala not declare a war with the person who does business with interest, with riba? کیا ہم جھوٹ بول کر اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ Are we not harming our deen and our iman by speaking lies in business? تو ہم نے اپنا جو انداز زندگی ہے، جو کاروبار کا انداز ہے، وہ اسلام کے اصول کے مطابق رکھا کتنا ہے؟ How much did we keep the business upon the principle of Islam today? یہی وہ باتیں ہیں جو دعوت اسلامی ملک سفر کر کے ایک ایک کمیونٹی کے پاس جا کر، ایون وہ کمیونٹی بزنس ہو، وہ کمیونٹی ایڈوکیٹس ہوں، وہ اینی پروفیشنلز ہوں، کوئی بھی ہو، دعوت اسلامی جا کر مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، پلیز اپنے دین پر، اپنے اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر قبر و آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ. تمہارا رب تمہاری دنیا بھی اچھے بنا دے گا، اپنی رحمت سے تمہاری قبر و آخرت بھی اچھی کر دے گا. This is the reason that Dawat Islami, the caravans, the groups, the delegations of Dawat Islami are traveling from city to city, from country to country, meeting business communities, meeting lawyers, meeting educationists. یہ ہمارا دعوت اسلامی کا پیغام ہے. آج آپ بھی جو یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلمان باعمل بن جائے. This is the message of Dawat Islami, and we have called you and invited you to give you this message, that we want that every Muslim should be a practicing Muslim, a Muslim with amal. اور اس میں ایک بزنس کمیونٹی بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے. A business community can play a very big role in order to reform and change the Muslim community. اب آپ جیسے یہاں بزنس کمیونٹی یہاں موجود ہے، ایک ایک کے ساتھ 100 200 300 400 نہ جانے کتنے لوگ وابستہ ہیں. اگر آپ سب مل کر کوشش کریں تو اپنے گھر میں، اپنے بزنس میں، اپنی سراؤنڈنگ کے اندر آپ کا ایک جملہ کتنوں کا نمازی بنا دے گا، کتنوں کا سچا بنا دے گا، اور کتنوں کو سنتوں کا پیکر بنا دے گا. Each businessman is connected with many people, sometimes even with hundreds. And those who are connected with you, they respect you. Your one sentence can change their lives. The people that work for you, your business associates, people that you do business with, your family members, they all respect you because you are the earning hand, you are the giving hand, and you can teach them how to speak the truth. If you can make an effort, you can make a big change
in the society. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آج بھی مسلمان بزنس کمیونٹی ایسی بن جائے جس سے دیکھ کر غیر مسلم مسلمان اور بے عمل مسلمان باعمل بن جائے؟ Don't you want that even today the Muslim, the business community should become such that when a non-Muslim does business with him, he must feel like becoming one of them, he must feel like embracing Islam. And if any person who does not practice upon deen of Islam, he must feel like practicing upon the deen of Islam because he sees your beautiful character and akhlaq. نہیں چاہتے؟ Don't you want that to happen? تو اس کے لیے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑتی ہے. So in order to do that, we have to bring change within ourselves. وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ As Allah subhanahu wa ta'ala says, لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, why do you say that what you do not do? So that means if we don't do, our words would not have impact upon another person. تو اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ نیکی کی دعوت دینی ہے اور اس معاشرے کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. Since we know that we have to bring the change in the community, in the society, then we have to put our mind to it that we have to change ourselves first. اس کے لیے آپ کو ایک دعوت اسلامی پلیٹ فارم دے رہی ہے, دعوت اسلامی میسج دے رہی ہے, اور اس دعوت اسلامی کے میسج کو اگر آپ قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ اپنے اندر چینجنگ آپ کو محسوس ہوگی. For this reason, Dawat Islami is providing you a platform from which you can work. And inshallah Azza wa Jal, soon you will find that there will be a change within yourselves and you can transmit that change to others as well. کیونکہ دعوت اسلامی چینج کر دیتی ہے. This is confirmed that Dawat Islami does changes people, and there are many examples, not in hundreds but in thousands, that people have changed. I have one very big example here. I have a very big example right here. See him. Look towards the person that His Eminence is indicating. His name Junaid Sheikh. His name is Junaid Sheikh. He is an ex-pop singer. He is an ex-pop singer. And now, this time, he wear a imama and wear a madni libas and have a beard. یہ اب گانے نہیں گاتا, یہ تلاوت کرتے ہیں اور نعتیں سناتے ہیں. He does not sing songs today. He recites Quran and he recites beautiful praises of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. He is a very famous pop singer, ex-pop singer, especially in India. But دعوت اسلامی کا پیغام کو انہوں نے قبول کیا اور یہ چینج ہو گئے, اور آج الحمدللہ دنیا بھر میں سفر کر کے یہ نیکی کی دعوت کر رہے ہیں, تبلیغ دین کر رہے ہیں. تو اس دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. While we living in this world, we have to prepare ourselves for the hereafter. ہمیں دوسری کو زندگی نہیں ملے گی. We will not have another life. ہم نے اگر اسی زندگی کو استعمال کیا اور آخرت سنوار لی تو کامیاب ہو گئے, اور اگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کو ڈراپ کر دیا, آخرت کو چھوڑ دیا اور صرف دنیا ہی جمع کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر و آخرت میں پھنس جائیں. If we use this life of dunya and made our akhirah successful, then we are successful. یہ تو آپ سب ایگری کرتے ہیں نا کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے, موت آئے گی, اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی. Do you all agree, do you all believe that there is one life and then there is death and then there is no another chance? Do you believe in that? Okay. ہمیں دفن کر دیں گے قبر میں جا کر. People will bury us in the grave. ہمارے ساتھ قبر میں کیا آئے گا؟ What will happen in the grave? مال. What will come with us in the grave? The wealth, مکان, the house, شہرت, the fame that we have attained in this world, عزت, respect that we have. کچھ بھی نہیں.
There will be nothing that will go with us in the grave. قبر میں ہمارے ساتھ اعمال آئیں گے. Only the good deeds that we have done will accompany us in the grave. اب دیکھیے کہ عمل کیا ہے. We have to see what is amal, what is a deed. ہمارے پاس اچھے عمل ہیں تو قبر میں کام آئیں گے, ہمارے پاس برے عمل ہیں تو قبر میں پھنس جائیں گے. If we have good deeds, they will be helpful for us, and if we have bad deeds, we will be in trouble. آج مسلمان کتنا بھی عمل ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے. How far Muslims are gone from practical Islamic life, are we not seeing that? کیا مسلمان شراب نہیں پی رہا؟ Do the Muslims don't drink liquor, wine? کیا مسلمان جوا نہیں کھیل رہا؟ Do the Muslims don't gamble? کیا مسلمان بدکاری نہیں کر رہا؟ Do the Muslims don't commit adultery? کیا مسلمان موسیقی نہیں سنتا؟ Do the Muslims don't listen to music? کیا مسلمان فلمیں نہیں دیکھتا؟ Do the Muslims don't watch movies? کیا مسلمان بد نگاہی نہیں کرتا؟ Do the Muslims don't use their eyes to see unlawful things? کیا مسلمان نماز قضا نہیں کرتا؟ Do the Muslims not miss their salat? کیا مسلمان داڑھی نہیں منڈاتا؟ Do the Muslims do not shave beards? کیا مسلمان رمضان کے روزے جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا؟ Do the Muslims not leave fasting of Ramadan deliberately, knowingly, purposely? فرض ہوتے مسلمان زکات کو نہیں چھوڑ دیتا. Do the Muslims not do this, that they don't pay zakat when it is wajib upon them? مسلمان کتنے گناہ کرتا ہے؟ مسلمان غیبت نہیں کرتا. How many sins Muslims do not commit? Don't they get involved in backbiting and ghibat? کیا مسلمان گالیاں نہیں دیتا؟ Don't they use vulgar language and sway others? کیا ماں باپ کو نہیں ستاتا؟ Don't they disrespect and hurt their parents? کیا مسلمان ظلم نہیں کرتا؟ Are Muslims not oppressors? کیا مسلمان رشوت نہیں دیتا؟ Do the Muslims not get involved in bribery? کیا مسلمان سود نہیں کھاتا؟ Don't the Muslims take interest or riba? کیا مسلمان چوریاں نہیں کرتا؟ Don't the Muslims get involved in theft and stealing? کتنے گناہ یہ مسلمان کر رہا ہوتا ہے, آخر ان کو بچائے گا کون؟ How many sins Muslims are committing and who will save them? اگر ہم سب پیسہ کمانے میں, مال کمانے میں, دنیا کمانے میں, اپنا گھر بنانے میں, اپنی کار بنانے میں, اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو اب سے اب کرنے میں ہی لگے رہیں گے تو آخر اس مسلمان کو نیکی کی دعوت تبلیغ کے دن کون کرے گا؟ If we are just busy in making money, if we are just busy with making our lives comfortable and easy and just worry about ourselves and we have become so selfish, then who will protect this Muslim that is going into all these sins? کیا مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے تبلیغ کے دن کرنا؟ Is it not the responsibility of a Muslim to do the tabligh, to do the da'wah of Islam? You are the best of the communities. You are the best of the ummahs. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. You have been taken out to go to the people to do amr bil ma'ruf and nahi anil munkar, to give them the dawah of goodness and prohibit them and stop them from evils. And those are the successful people. Those are the successful people. Everybody wants successful life. اور قرآن بتا رہا ہے کہ سکسیسفل لوگ کون ہیں. Everyone wants successful life, but Quran is telling us who is really successful. قرآن پاک سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ سکسیسفل لوگوں کی, کامیاب لوگوں کی فہرست بیان کر رہا ہے کہ جو کامیاب ہوئے وہ نمازوں کے پابند ہیں, وہ سچ بولتے ہیں, وعدہ پورا کرتے ہیں, نمازوں میں گر گراتے ہیں, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح بندگی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرماتا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala gives full list of the successful people, that who perform their salat, who speak the truth, they fulfill their promises, they look after their private parts, they do not commit adultery, and they are the successful one. تو قرآن پاک کے اس حکم کے مطابق عمل کرنے کی تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے. Every Muslim has to try to practice upon these messages of Quran Kareem. In Surah Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala says, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Undoubtedly, the believers have reached their success. They have become successful. کون؟ Who?
الذین هم فی صلاتهم خاشعون. Those who are khashi'i, those who are humble while they performing salat, and those who do not pay attention towards useless discussions. اب کیا مسلمان یہ یوز لیس ڈسکشن میں نہیں لگا ہوا ہے؟ Do the Muslims not get involved in useless discussions? ٹی وی پر کیا دکھاتے ہیں؟ What do they show on the TV? بے پردہ عورت، A woman with no veils, موسیقی، music, بے حیائی. shamelessness. یہ سب مسلمان اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتا ہے. Is the Muslim not watching all that with his family in his homes? Is it right or wrong? کون روکے گا ان کو؟ Who will stop that? تو قرآن کہتا والذین هم للزکاة فاعلون. جو کامیاب مسلمان ہیں ان کی وہ خصوصیات بیان ہو رہی ہیں کہ کامیاب مسلمان کون ہے. The qualities of successful Muslims are being explained in these verses. Those who pay their zakat. والذین هم لفروجهم حافظون. And those who protect their private parts. In other words, they do not commit adultery. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Except with their wives or the slaves that they have owned, and there is no criticism on them. باندیوں کا دور نہیں ہے. Today there is no age of slaves. اب صرف ایک ہی راستہ رہ گیا، وہ ہے بیوی کے ساتھ. Today is only one way, and that is to have a wife to make nikah. اس کے علاوہ حرام. Besides it, everything is haram. کیا مسلمان حرام میں نہیں پڑا؟ Does the Muslim not get involved in this haram? فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. And the one who wants anything besides these two, mean the wives or the slaves, he is crossing the limits of Allah. جو ان خصوصیات پر عمل کرے گا، جو ان خصوصیات پر عمل کرے گا، یہ نیکیوں پر عمل کرے گا، یہ عبادتیں بجا لائے گا، اس کو انعام کیا ملے گا؟ Those who will live their lives according to these standards that are mentioned in Quran Kareem, what would be his reward? اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. They are the heirs. And what type of inheritance will they get? They will get the inheritance of Jannatul Firdaus, and they will live there forever. جنت میں جانا ہے نا؟ انشاءاللہ. وی نیڈ جنت. Inshallah. وی نیڈ Jannat. جنت. جنتوں والے عمل کیوں نہیں کرتے؟ So we need Jannat. Why don't we do the good deeds? Why don't we do the deeds of people of Jannat? کیا اللہ کو ناراض کر کے جنت ملے گی؟ Will we get Jannat if we make Allah subhanahu wa ta'ala angry upon us? کیا نماز قضا کر کے جنت کا سوال کرتے رہیں گے؟ Should we keep on asking Jannat while we missing our salah? تو اتنی ساری برائیاں جو مسلمانوں میں عام ہیں، کیوں نہ مل کر ان برائیوں کو ختم کریں؟ So many evils in our society. Why can't we put our hands together and fight these evils? کیوں نہیں؟ Why not? Should we not get together and put our hands together and fight all these evils? یہ دعوت اسلامی ہے. This is the message of Dawat Islami. یہ اتنے سارے جو آپ کو امام داڑیاں نظر آتی ہیں، یہ پہلے امام داڑیاں نہیں تھیں. So many people that you see with turban and beards, they're following the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. They were not like that before. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے قریب آئے، دعوت اسلامی کا پیغام قبول کیا، دعوت اسلامی کے ماحول کو قبول کیا، یہ پلیٹ فارم پر یہ آئے، ماشاءاللہ نمازی بنے، سنتوں کے پیکر بنے، آج الحمدللہ سنتیں عام کرنے کے لیے ملک سفر کر رہے ہیں اور آپ کے تنزانیہ میں آئے ہوئے ہیں. These are those people who
accepted the message of Dawat Islami and changed their lifestyles, and today they are traveling throughout the world to spread the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. یہاں آ کر ہم نے دیکھا, وہ تو دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اور بھی کئی برائیاں ہیں ہمارے یہاں, اسراف, لائٹنگ, پانی, کھانے پینے میں جو دسترخوان ہم بچھاتے ہیں اس میں اتنا سارا کھانا پڑا ہوتا ہے, چاول پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بھی روٹیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہم نے کھایا, تھوڑا تھوڑا ٹک کھایا, اٹھایا, دسترخوان لپیٹا اور سارا اناج, سارا کھانا اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا. It's very sad that there are too many small things which are wrong and we do, and we have noticed that we prepare so many foods and we only eat very little and the rest is wasted and put in the dustbin. So many lights in the house are on unnecessarily when there is no need for that. That's a waste. So people are involved in wasting the resources which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon them. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. These are the bounties of Allah Azza wa Jal. اور ہم اس نعمت کو کس قدر ضائع کرتے ہیں. How much are we wasting these bounties of Allah Azza wa Jal? وہ جو غریب لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کبھی سوچتے ہو کہ ان غریب لوگوں کی کیسے مدد کی جائے, کبھی سوچا کہ جتنا اناج ہم ضائع کرتے ہیں, جتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں, اگر یہ اناج اور پانی کو ایک جگہ پر سنبھال کے رکھیں اور ان غریبوں کو دے تو ان کے پیٹ بھر جائیں گے, پیاسے بجھ جائیں. Those poor people that sometimes we think how can we help them. If we just start from our own home and start this exercise that we should not waste the food and the water and the light, then inshallah this light and this water and this food that which we have saved will reach to the poor people one day. کہ یہ وہ نہیں ہو سکتا, ان سے پوچھیں. Can that not be done if everybody decides that this is how we're going to do it? ہمارے یہاں یہ ہے یا نہیں ہے؟ Don't you agree that we waste so much resources? تو اس کو روکیں گے, ہے کوئی آپ کے پاس طریقہ کہ اس کو روکا جائے؟ Do you have any method, any way to stop that? How would you stop that? اگر کوئی کہے کہ میرے پاس ہے تو کیا ہے, میں ضائع کرتا ہوں, میرا ہے میں ضائع کر دیتا ہوں. If someone feels that if I'm wasting, so what, it's mine, so who are you to question? اب آپ کی انگلی ہے کہ آپ کو آپ کی انگلی کاٹنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ Does the Sharia give you permission to cut your finger? نہیں دیتی. No. نہیں دیتی. یہ حالانکہ آپ کی ہے لیکن شریعت آپ کو اجازت نہیں دے کہ اپنی انگلی کو بلا وجہ کاٹو. It is your finger, but does the Sharia give you permission to cut your finger? No. کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں. We have to obey the laws of Sharia. اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی کھانا بچ گیا ہے تو اسے ہم بھلے وہ ہمارا ہے, ہمارے پیسے سے آیا ہے, لیکن ہم اس کو اٹھا کر پھینک نہیں سکتے, اس کو ضائع نہیں کر سکتے. اس کو ضائع کریں گے, تجزیہ مال کریں گے تو یہ حرام ہے. Even though that if the food is left over, even though it's ours, we bought it, we spent our money, but we don't have the right to put it, to throw it in the dustbin or to waste it. Because Sharia doesn't allow that. We have to know the rules and we have to follow the rules. اسی طرح پانی, Similar is the situation of پانی water. گر رہا ہے, پانی گر رہا ہے, پانی گر رہا ہے, پانی گر رہا ہے. وضو کرو تو پانی ضائع, منہ دھو تو پانی ضائع, باتھ روم میں جائیں تو پانی ضائع. جتنا پانی استعمال کرنا ہے اتنا کریں, اس کے علاوہ پانی ضائع کرنے کی ہمیں اجازت تھوڑی دی جائے گی. Sometimes the tap is leaking or it's just open, the water is being wasted, and we use water to wash face or some other parts of the body, but we use much more than what is required. So there is accountability on that. Sharia doesn't allow us to do that, even though we paying the bill, but we don't have the permission to do that. بل پیمنٹ کرنا اپنی جگہ پر ہے, مگر ضائع کرنے کی تو اجازت نہیں ملے گی نا. Paying bill is one thing, but there's no permission for wasting. کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا جو مجھے خلاصہ یاد ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ امیری میں بھی اعتدال ہے, غریبی میں بھی اعتدال ہے, عبادت میں بھی اعتدال ہے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that there is balance
in poverty, and there is balance in riches, and there is balance in ibadat. ہر چیز میں بیلنس رکھنا چاہیے، اور اس بیلنس کو عام کرنے کے لیے، مسلمان تک دعوت پہنچانے کے لیے، مسلمان کو باعمل بنانے کے لیے، بے حیائی سے بچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے. To keep this balance in everything, give invitation of goodness to the Muslims and save them from evils and sins. We are here to ask you that, O business community of Darussalam in Tanzania, we need your help. آپ پریکٹیکل مدد کریں ہماری، خود اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ خوب تبدیلی آ جائے گی. We need practical help from you, and that is that we want, Dawat Islami wants that. We want you. We want you to join us, to change, to present the Islamic akhlaq, Islamic character, and Islamic way of businesses. آپ بولو کیسے یہ ہوگا؟ تو آپ مسجد میں نماز کے لیے جائیں، دوسروں کو لے جائیں. If you want to know how would that happen, it's very simple. Go to the masjid, perform your salat with jama'at, and invite everybody else that's around you. This is how you're going to help. This is Dawat Islami. This is Dawat Islami. آپ سچ بولیں اور دوسروں کو سچ بولنے کی دعوت دیں. This is Dawat Islami. You speak the truth and invite others to speak the truth. This is what Dawat Islami wants from you. حلال کمائیں، حلال کمانے کی دعوت دیں. This is Dawat Islami. Earn the halal and teach others to earn the halal. This is Dawat Islami. آپ سنتوں پر عمل کریں، کھانا سنت کے مطابق کھائیں، رہیں سنت کے مطابق، لباس پہنے سنت کے مطابق، اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دیں. This is Dawat Islami. Eat according to Sunnah, live according to Sunnah, give invitation of Sunnah to others. This is Dawat Islami. دعوت اسلامی میں کوئی ممبرشپ نہیں ہے. There is no membership in Dawat Islami. دعوت اسلامی یہ اسلام کی دعوت ہے، دین کی دعوت ہے. آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں، نیکی کی دعوت دیں، یہ دعوت اسلامی ہے. آپ بتائیے کہ کیا آپ اس طرح دین کی دعوت دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ تبدیلی آ جائے گی؟ Dawat Islami is an invitation of Islam. It is an invitation of Deen. It is the tabligh of the Deen. Don't you think that if you start doing that, what His Eminence has requested, there will be a change in the society? So please join us. Inshallah. Alhamdulillah, Haji Sahab, they all agree to join you in this beautiful mission. جیسا میں نے عرض کی، اس طرح آپ شروع کریں کام، انشاءاللہ تعالی آہستہ 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 تو تبدیلی آ جائے گی. ہمارے امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری نے 1980 میں اس کام کو شروع کیا. آج الحمدللہ دنیا میں لاکھوں مسلمان دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. The founder of Dawat Islami, Hazrat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhum Al-Qudsiya, started this beautiful mission in 80s. And today there are millions of Muslims throughout the world that have joined this beautiful mission of reform. اب آپ پہلی مرتبہ ہمارے یوں قریب آئیں. You have come so close to us, maybe first time. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی کیا ہے اور دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اور دنیا میں کس طرح کام ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو دکھاؤں. Because you have come so close to us first time, I want to show you the type of work Dawat Islami is doing. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. آمين.
مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا کے مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، 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 ان کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے، دل کی کلیاں کھلے
قافلے میں چلو علم حاصل کرو جہل ذاکر کرو پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو